السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن اور ہمارا جو پروگرام ہے آ جاؤ اصل میں یہ طوطا باہر آنا چاہ رہا ہے. آ جاؤ آؤ. اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے ہمارے انبیاء. سحر کے وقت جب ہم نے گفتگو کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے ہم نے بتایا تھا کہ آپ کوہ طور کی بلندی پر پہنچے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عناب کا سرسبز و شاداب درخت اور ایک بے دھوئیں کی روشنی اس میں متجلی ہے، یعنی چمک رہی ہے، اور وہ روشنی بہت زیادہ چمک رہی تھی مگر درخت کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا. آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور دل میں کہنے لگے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے. اسی بقعہ مبارکہ میں سے آواز آئی، میں ہوں اے موسیٰ تیرا پروردگار، تیرا رب العالمین، تو وادی طوا کے پاک مقام پر ہے، اس لیے تو اپنے جوتے اتار دے. یہ سنتے ہی آپ پر خوف طاری ہو گیا اور آپ نے فوراً جوتے اتار دیے. پھر وہی آواز آئی، اے موسیٰ میں نے تجھے پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا ہے، میں تیرا رب ہوں اور میرے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے اور بھی کام لیتا ہوں. پھر آواز آئی تو کہا کہ اس کو زمین پر ڈال دیں. آپ نے فوراً حکم الہی سے اپنے عصا کو زمین پر ڈال دیا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. پھر آواز آئی کہ اسے اٹھا دیں. آپ نے حکم کی تعمیل کی اور اژدہے کو بے خوف و خطر اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا. انہوں نے جیسے اسے ہاتھ میں اٹھایا وہی اژدہا لاٹھی بن گیا، وہ لاٹھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے کے کام آتی تھی اور پھر بعد میں حضرت موسیٰ نے اسے اپنا عصا بنایا. اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا دونوں ہاتھ بلند کر کے شکر ادا کیا، اور جب آپ نے شکر ادا کیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھ کو بغل میں دینے کا حکم دیا گیا. آپ نے اپنا ہاتھ بغل میں دے لیا اور جب اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ بے داغ چمکتا ہوا نکلا. جب دوبارہ آپ نے ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو پھر وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا. اس طرح آپ کو 2 نشانیاں عطا ہوئیں اور حکم ملا کہ جا کر فرعون اور اس کے قوم کو راہ ہدایت پر لاؤ، کیونکہ اس نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھا رکھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر کہا کہ اے فرعون، میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں. فرعون پیش میں آ کر بولا، کون خدا؟ آپ نے جواب دیا، زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں پایا جاتا ہے ان سب کا پروردگار میرا خدا ہے. فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، سنتے ہو کہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے تو یہ دیوانہ معلوم ہوتا ہے. پھر حضرت کو غور سے دیکھنے لگا اور پھر پہچانتے ہوئے کہا کہ یہ وہی تو نہیں جو ہمارے محل میں پرورش پا رہا تھا؟ تو نے تو ایک قبطی کو قتل کیا تھا. آپ نے فوراً اقرار کر لیا اور فرمایا، ہاں میں وہی ہوں، اور اب میرے اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تجھے ظلم کرنے سے روکوں اور نیک ہدایت دوں. فرعون نے غصے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور گرج کر بولا، کیا میرے سوا بھی کوئی اور خدا ہے؟ معاذ اللہ، تیری کیا ہستی کہ تو خدا کہلائے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، تو ظالم اور بے ایمان انسان ہے. آسمانوں اور زمینوں کا اللہ ایک ہی ہے، مشرق اور مغرب کا اللہ ایک ہی ہے، اور ساری کائنات کا اللہ ایک ہی ہے، اور میرا اللہ بھی وہی ہے. آپ نے اپنا عصا بلند کیا اور اعلان توحید کیا. فرعون جو کہ حق کی آواز سن کر اندر سے کمزور پڑ گیا تھا، ظاہری روب سے بولا، اے موسیٰ، کیا تو بھول گیا کہ ہم نے تیری پرورش کی اور تجھے اپنے محل میں رہنے کو جگہ دی؟ کیا تو اس احسان کا بدلہ یہی دے گا کہ ناشکری پہ؟ سن، اگر تو نے ناشکری کی یا میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں تجھے قید کر کے تجھ پر ظلم کروں گا، یہاں تک کہ تو اپنے اللہ کو بھول جائے گا جس نے تجھے رسول بنا کر میرے پاس بھیجا ہے. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس دھمکی کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا. آپ نے فرمایا، یہ سچ ہے کہ تو نے میری پرورش کی اور مجھے محل میں رہنے کو جگہ دی، اور یہ بھی سچ ہے
کہ میرے ہاتھوں ایک مصری کا خون ہوا جس کا مجھے افسوس ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو میری پرورش کے احسان کے بدلے تمام بنی اسرائیل کو غلام بنا لے اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور یہ سب روکنے کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں تجھے اس کا نام سکھاؤں اور تو اس کے وجود کو تسلیم کرے۔ فرعون مسکرایا، ہنسنے لگا اور بولا اگر میں تیرے اللہ کو مان لوں تو کیا وہ مجھے ساری دنیا کی بادشاہی اور لمبی عمر اور دوبارہ جوانی لوٹا دے گا؟ آپ نے یقین سے جواب دیا، ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر، آگ کو پانی اور پانی کو آگ بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب اسی کے اختیار میں ہے۔ فرعون خوش ہو کر بولا کیا واقعی مجھے دوبارہ جوانی مل جائے گی؟ اور وہ خوشی میں سب کچھ بھول گیا اور کہنے لگا کہ اب مجھے کسی اور چیز کی آرزو نہیں، بس تو مجھے جوانی واپس دلا دے، اور پھر جوش میں آ کر جھومنے لگا۔ لیکن یہاں پر برابر میں ہی حامان بیٹھا ہوا تھا۔ حامان نے اس سے کیا کہا کہ فرعون کا تیور یا اس کے تیور یکدم بدل گئے۔ یہ آپ جان سکیں گے سحر کی ٹرانسمیشن۔ فرعون اس وقت تو خوشی سے جھوم رہا ہے کہ وہ جوانی کی طرف لوٹ جائے گا، لیکن حامان نے اس سے کچھ کہا ہے۔ حامان بڑا بدبخت ہے، اس کا وزیر ہے، اس کا مشیر ہے، اب وہ اسے کیا مشورہ دیتا ہے یہ آپ جانیں گے سحر میں۔ ہمارے انبیاء کا وقت اختتام پذیر ہوا، آپ سے ملاقات ہوگی تھوڑی دیر بعد چاہت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ آج فائنل ہے اور فائنل کے لیے قاری حضرات تشریف لا چکے ہیں۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔